پنجگور میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے 10ویں جماعت کا طالب علم قتل۔ پوشاپ میں ایک لڑکی اور دشت میں نوجوان لڑکے نے خودکشی کر لی۔ آج سپٹمبر کی 22 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ پنجگور میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ سے 10ویں جماعت کا طالب علم قتل۔ پنجگور سندسر میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے 10ویں جماعت کے طالب علم کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مشتبہ ولد پرویز گھر سے اسکول جا رہے تھے کہ ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر ان کی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے نوجوان پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اسپتال منتقل کرنے کے دوران وہ جاں بحق ہو گئے۔ ہسپتال میں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ SHO سٹی کے مطابق واقعہ کے بعد 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضلع کیچ کے علاقے ہوشاب میں 7 نامی لڑکی نے اپنے ہی گھر میں خودکشی کر لی۔ علاقائی ذرائع کے مطابق خودکشی کی وجہ مبینہ طور پر گھریلو ناچاکی ہے۔ یاد رہے کہ آج ہی ضلع کیچ کے علاقے دشت میں ایک نوجوان لڑکے نے خودکشی کی۔ اس طرح ایک ہی دن میں ضلع کیچ میں یہ خودکشی کی دوسری واردات ہے۔ بلوچستان میں مختلف حادثات و واقعات میں 5 افراد جاں بحق 7 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق بدھ کو کوئٹہ کے علاقے سریاب مل کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے خلیل احمد نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ ماشکیل بوگ میں گاڑی الٹنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 4 زخمی ہو گئے۔ لیویز کے مطابق گاڑی میں سوار افراد ماشکیل سے سوراب تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ لیویز نے لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ لورالائی میں فائرنگ سے لیویز رسالدار جاں بحق، 2 لیویز اہلکار زخمی ہو گئے۔ لیویز کے مطابق بدھ کو رسالدار میجر لیویز فورس ضلع لورالائی سردار عبداللطیف جوگیزئی، ضلعی انتظامیہ اور اسسٹنٹ کمشنر لورالائی جمیل بلوچ کی خصوصی ہدایت پر لورالائی کی تحصیل میختر کے علاقے زڑا براڑ میں کارروائی کے لیے جا رہے تھے کہ پہلے سے گھات لگائے ملزمان نے لیویز کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں موجود رسالدار میجر سردار عبداللطیف جوگیزئی معجزانہ طور پر محفوظ رہے، جبکہ دوسری گاڑی میں سوار نائب رسالدار حاجی خیرالدین حمزہ زئی گولیوں کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ قاہر خان اور لیویز سپاہی زخمی ہو گیا۔ بیسیما میں بچے کا اغوا کے بعد لرزہ خیز قتل، مسخ شدہ لاش ویرانے میں پھینک دی گئی۔ بیسیما کے علاقے ذک میں درندوں نے ایک معصوم بچے کو اغوا کر کے بے دردی سے قتل کر کے بچے کی مسخ شدہ لاش پہاڑوں میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بچے کے سر پر بھاری پتھر مار کر اسے بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ واضح رہے بچہ صبح بھیڑ بکریاں چرانے گھر سے نکلا تھا، رات کو گھر نہیں آیا تو بچے کے ورثاء نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ آج صبح بچے کی لاش ذک پہاڑی سلسلے میں برآمد ہوئی۔ لواحقین نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا۔ بلوچستان کابینہ میں متوقع رد و بدل، JUI کو وزارتیں ملنے کا امکان۔ بلوچستان کابینہ میں اگلے چند روز میں رد و بدل کا امکان ہے۔ جمعیت علماء اسلام JUI کا صوبائی حکومت میں شمولیت کا جلد اعلان متوقع ہے۔ JUI رہنما مولانا عبدالواسع کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت میں شمولیت سے متعلق مشاورت ہو رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ JUI کے 3 وزراء اور 1 مشیر کابینہ میں شامل ہوں گے۔ بلوچستان کابینہ میں اس وقت 13 وزیر اور 5 مشیر ہیں۔ کابینہ میں صرف 1 وزیر کی جگہ خالی ہے۔ کابینہ سے باپ اور PTI کے ایک وزیر کو الگ کرنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے 1 مشیر کو بھی کابینہ سے فارغ کیے جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر زمرک خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ ANP کو کابینہ سے نکالنے کی بات افواہ ہے۔ کسٹمز حکام کی رکھنے میں کارروائی، 950 بیگز سونا یوریا کھاد برآمد۔
ترجمان کسٹمز حکام کے مطابق کوئٹہ کسٹم کے رکنی فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ نے رکنی میں کارروائی کرتے ہوئے 950 بیگ سونا یوریا کھاد برآمد 2 ٹرک قبضے میں لے لیے۔ ترجمان کے مطابق برآمد شدہ سونا یوریا کھاد اور ٹرک کی قیمت 2 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ترجمان کے مطابق کارروائی میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ منصوبوں پر کام بلا تعطل جاری رہے تاکہ مقررہ مدت میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ سبزر روڈ پر یوٹیلیٹی سروسز کی منتقلی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ یہ بات انہوں نے بدھ کو کوئٹہ شہر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی و ترقیات حافظ عبدالباسط، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ شیخ بلوچ، ایئر منسٹر کوئٹہ جبار بلوچ، پروجیکٹ ڈائریکٹر کوئٹہ پیکیج، دیگر متعلقہ حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیف سیکریٹری نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت اسپینر روڈ، ریڈیو پاکستان روڈ، انسکم روڈ، سریاب روڈ، مشرقی بائی پاس اور ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سروس لائنوں کی جلد از جلد منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ منصوبوں پر کام بلا تعطل جاری رہے تاکہ مقررہ مدت میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ بلوچستان فوڈ اتھارٹی مکران زون کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈویژنل ڈائریکٹر ممتاز بلوچ کی سربراہی میں تربت کے علاقے سنگانی سر اور مین روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ایک جنرل اسٹور سے بڑی مقدار میں زائد المیعاد خوردنی اشیاء برآمد کر لی۔ ایکسپائری چیزوں میں بچوں کے سیریلاک، لیکٹوجن دودھ، پاپڑ، مسالے، کیچپ، اچار، کسٹرڈ پاؤڈر، سیویاں وغیرہ شامل تھیں۔ ایکسپائرڈ چیزیں ضبط کر کے موقع پر تلف کر دیں اور دکاندار پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ علاوہ ازیں عوامی شکایت کی بنا پر ایک بیکری کا معائنہ کرتے ہوئے زائد المیعاد کسٹرڈ بچوں کی خوراک برآمد کر کے بیکری پر جرمانہ عائد کیا گیا اور بیکری کے مالک کو آئندہ احتیاط برتنے اور غیر صحت مند ماحول سے اجتناب کی سخت ہدایت کی۔ عوامی حلقوں نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کی زونل ٹیم کی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے ٹیم کے تمام ممبران بشمول ڈپٹی ڈائریکٹر ممتاز علی، ڈاکٹر فیصل رزاق اور ڈاکٹر عبدالباسط کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آمد اور تندہی سے کارروائیوں کے باعث پہلی مرتبہ عام لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ یہاں دکاندار اور سرمایہ دار انسانی جان کی قیمت پر سودا بازی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم مزید سخت اقدامات اٹھا کر ایکسپائرڈ اور مضر صحت چیزوں کے فروخت میں ملوث ملزمان پر بھاری جرمانہ عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دکانیں بھی سیل کرے تاکہ آئندہ کوئی سرمایہ دار انسانی زندگی کے ساتھ کھیل کر اپنے مالی فوائد حاصل نہ کر سکے۔ لسبیلا میں زراعت مکمل تباہ، متاثرین ازالے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے۔ بلوچستان میں سیلاب جہاں انسانی جانوں اور گھروں کی تباہی کا سبب بنا، وہیں بڑے پیمانے پر زراعت کو بھی نقصان پہنچا اور ضلع لسبیلا میں تو سیلابی ریلوں نے زراعت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ضلع لسبیلا کے متاثرہ زمیندار کوئٹہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور نئی فصل لگانے کے قابل نہیں رہے۔ گرلز گائیڈ کی طرف سے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جوسک میں تخلیقی سرگرمیوں کا انعقاد۔ گرلز گائیڈ کیج کے رضاکار طالبات نے جمعرات کو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جوسک میں گائیڈ بک کی مدد سے پینٹنگ اور آرٹ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ سرگرمیاں گرلز گائیڈ کیج کی انچارج سائمہ اصل خان کی نگرانی میں انجام دیں۔ گرلز گائیڈ کی انچارج سائمہ اصل خان نے بتایا ہے کہ ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کا مقصد طالبات کو متحرک رکھنا اور ان میں چھپی صلاحیتوں کو ابھار کر سامنے لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیج کی اسکولوں میں گرلز گائیڈ کی سرگرمیاں جاری ہیں جن کے ذریعے ہم طالبات کی مختلف حوالوں سے تربیت کر رہے ہیں۔ سائمہ اصل خان نے مزید بتایا ہے کہ گرلز گائیڈ کا مقصد نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے کردار کی تشکیل کرتے ہوئے ان کو اچھا شہری بنانا ہے تاکہ وہ اپنی استعداد کار میں اضافہ کر کے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایپل نے پاکستان سمیت متعدد ممالک کے لیے ایپس قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ایپل نے اگلے مہینے سے یورپ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے چند ممالک کے لیے ایپ اسٹور پر ایپس اور ان ایپس میں خریداری کے لیے قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایپل نے بتایا ہے کہ نئی قیمتوں کا اطلاق 5 اکتوبر سے ہوگا، جبکہ خود ہی تجدید ہونے والی سبسکرپشن پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ٹیک کمپنی مختلف خطوں کے لیے وقتاً فوقتاً قیمتوں میں رد و بدل کرتی ہے۔ اس نے گزشتہ برس کرنسی اور ٹیکسز ایڈجسٹ ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک کے لیے قیمتوں میں کمی کر دی تھی۔ متعدد ایپس کی کم از کم ابتدائی قیمت 1.09 یورو سے کم کر کے 99 یورو سینٹ کر دی گئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افراط زر، شرح سود، توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے جاپانی کرنسی ین، یورو اور ابھرتی معیشتوں کی کرنسیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ رواں برس یورو 2 دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے اور کئی ہفتوں سے ڈالر کے مقابلے میں برابری کا شکار ہے۔ یورو زون ممالک کے علاوہ قیمتوں میں اضافہ یورپ کے سویڈن، پولینڈ، ایشیا کے جاپان، ملائیشیا، پاکستان، جنوبی کوریا، ویتنام اور جنوبی امریکہ میں چلی کے لیے کیا گیا ہے۔ ایپل نے بتایا کہ متعدد ممالک جیسا کہ ویتنام میں قیمتوں میں اضافہ صارفین سے ٹیکس اکٹھا کرنے سے متعلق نئے ضابطوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایپل نے حالیہ جنریشن کا آئی فون رواں مہینے کے اوائل میں متعارف کروایا تھا۔ وہ بنیادی اسمارٹ فونز پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے اپنے سروسز کے کاروبار کو ترقی دے رہا ہے۔ بزنس سروسز سے ایپل کی آمدنی میں گزشتہ چند برسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن اب $20 ارب فی سہ-ماہی کے گرد گردش کر رہا ہے۔ اس میں ایپ اسٹور بھی شامل ہے۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال پر عالمی برادری کی نظر ہے۔ سیاسی تقسیم کی وجہ سے پاکستان موقع گنوا سکتا ہے: ڈائریکٹر امریکی تحقیقاتی ادارہ۔ امریکی تحقیقی ادارے ویلسن سینٹر کے ڈائریکٹر برائے ساؤتھ ایشیا اور معروف صحافی مائیکل کوگلمین نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر عالمی برادری کی نظر ہے۔ مائیکل کوگلمین کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ معاملہ سر فہرست رہا اور اس دوران فرانس نے پاکستان کی مدد کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی پیشکش بھی کی۔ ویلسن سینٹر کے ڈائریکٹر برائے ساؤتھ ایشیا کا مزید کہنا تھا کہ عالمی رہنما اور مشہور شخصیات امداد فراہم کرنے کے ساتھ آگاہی کی مہم چلا رہے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے، لیکن سیاسی تقسیم کی وجہ سے پاکستان شاید اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ہتھیار ہیں: روس کی دھمکی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو دھمکی دی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں روسی صدر پوتن نے روسی افواج کو متحرک رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک روس کے خلاف نیوکلیئر بلیک میلنگ میں اپنی حدوں سے آگے بڑھ گئے۔ صدر پوتن نے مغربی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ روس اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے تمام وسائل استعمال کرے گا۔ ہمارے پاس مغربی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بہت ہتھیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے الزام عائد کیا ہے کہ مغربی ممالک نے یوکرین کو جنگ میں دھکیلا، جبکہ روس کا مقصد ڈونباس کو آزاد کرانا ہے۔ مغرب یوکرین اور روس کے درمیان امن نہیں چاہتا اور روس یوکرین کے علیحدگی پسند علاقوں کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ خیال رہے کہ صدر پوتن کی جانب سے روسی افواج کو متحرک کرنے کے اعلان پر روسی وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ 3 لاکھ روسی ریزرو فورسز کو متحرک کریں گے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔